ایمان و عمل۔ حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ خیال کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہ پہنچائے گا، جس طرح شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس پر یہ آیت اتری، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ محمد 33۔ اس کے بعد وہ ڈرنے لگے کہ گناہ عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 181۔ ایمان ایک قسم کا معاہدہ ہے۔ بندہ جب ایمان کے الفاظ اپنی زبان سے دہراتا ہے تو وہ اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا بڑا جانے گا۔ وہ اپنے قول و عمل میں صرف اس طریقے کی پیروی کرے گا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ ایک شخص معاہدہ کے الفاظ بول دے مگر اپنے حقیقی رویے میں وہ اس کے خلاف ورزی کرے تو اس کا معاہدہ اللہ کی نظر میں باطل ہو جائے گا، وہ اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ وہی ایمان قابل اعتبار ایمان ہے جو آدمی کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ آدمی بولے تو وہی بولے جو ایمان کے مطابق اسے بولنا چاہیے، آدمی کرے تو وہی کرے جو ایمان کے مطابق اسے کرنا چاہیے۔ اس کا ایمان اس کی زندگی کے اوپر حاکم بن جائے۔ دنیا کا ہر معاہدہ اپنے عمل کے اعتبار سے جانچا جاتا ہے۔ اگر معاہدہ اور عمل میں مطابقت ہے تو معاہدہ برقرار رہتا ہے، ورنہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے معاہدے کو بھی عمل کے اعتبار سے جانچا جائے گا۔ اگر آدمی کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہے تو اللہ اس کے معاہدے ایمان کو قبول کرے گا، ورنہ اس کو رد کر دے گا۔ ایسا ایمان اللہ کے ہاں بے قیمت قرار پائے گا جس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو۔